بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ صرف نحو میں شائقین عربی کو خوش آمدید۔ حضرات، آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پہ بڑی محنت کے ساتھ ایک نقشہ تیار کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو بڑا ٹیبل ہے اس کو ہم حل کریں گے تاکہ اس کو مٹا کے پھر قواعد کی تفصیل بتاتے ہوئے اس پلاٹ کو استعمال کیا جا سکے۔ میں اس سے پہلے کہ درس کا آغاز کروں، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ آج کے لیکچر میں جو چیز سیکھیں اس میں سے کم ایک چیز کسی دوسرے کو سکھا دیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے اور خود آپ کا اپنا علم بھی بہت پختہ اور پائیدار ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ سن کر اتنا بندہ نہیں سیکھتا جتنا سنا کر یا سکھا کر سیکھتا ہے۔ میں خود بھی اس مرحلے سے گزر رہا ہوں، سیکھ بھی رہا ہوں اور سکھا بھی۔ تو سب سے پہلے یہ صرف صغیر کو سمجھیے، کیونکہ یہ ثلاثی مجرد سے صرف صغیر تیار ہے اور یہ وہ صرف صغیر ہے جو کتاب الصرف میں درج ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم تخفیف ہوئی ہے، حمزہ کے ساتھ بہت کم چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حمزہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اس وقت ہوتی ہے، تخفیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ مجرد کی بجائے مزید فی مل جائے، یا پھر تب ہوتی ہے کہ جب حمزہ کے ساتھ ساتھ وہ لفظ معتل بھی ہو، یعنی اس کے اندر حمزہ ہو اور ساتھ حرف علت بھی ہو، تو تب کہیں لمبا اس کے اندر آپریشن ہوتا ہے اور زیادہ بحث ہو جاتی ہے۔ تو آج کی بحث میں پہلا یہ پورشن ہم حل کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے یہ درج ہے، یہ صرف صغیر کا ایک خاکہ دیا ہوا ہے۔ ماضی، مضارع، مصدر، اسم فاعل، پھر مجہول کے یہ صیغے ہیں، ماضی مجہول، مضارع مجہول، مصدر اور اسم مفعول، پھر امر نہی اور اسم ظرف اور اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل۔ تو اسماء مشتقات میں سے یہ 3 لے لیے ہیں۔ تو میں اس رخ جاؤں گا تاکہ پتہ چلے کہ آخر محموز الفاء میں، محموز العین میں، محموز اللام میں کہیں تبدیلی ہوئی ہے ایک طرح کے صیغے میں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ امرا، ادبا، امینہ، ادبا، سألا، یائسا، لؤما، قرأ، جروء، صدیع۔ ان میں سے ہمیں کہیں بھی تعلیل نظر نہیں آ رہی، تینوں حرف متحرک ہیں اور تینوں ہی موجود ہیں، کسی کے اندر بھی کوئی کمی بیشی یا تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ مضارع میں جائیں، یأمر، یأدب، یأمن، یأدب، یسأل، ییأس، یلؤم، یقرأ، یجرؤ، یصدع۔ تو ہم دیکھیں کہ فعل مضارع بھی ایز اٹ از جیسے ہے ویسے لکھ دیا گیا ہے، اس میں بھی کہیں بھی کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ حمزہ میں وہ نہ کہیں حذف کیا گیا ہے نہ کہیں ابدال کیا گیا ہے۔ ان کے روٹ ورڈز کے معنی میں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے مطابق آپ ان کا ترجمہ بھی کر لیں گے۔ مصدر میں دیکھیں، مصدر لکھتے ہوئے امرن، ادبن، امنن، ادبن، سؤالن، یأسن اور لؤمن، قراءتن، جرأتن، صدعن۔ تو دیکھیں اس میں بھی ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، البتہ یہاں تھوڑی سی نظر آ رہی ہے کہ یہاں حمزہ ساکن تھا تو اس کو ماقبل ضمہ کے موافق واو میں تبدیل کر دیا اور یہ لومن بن گیا ہے۔ اس میں فائل میں دیکھیں آمرن، یہاں ایک تبدیلی آ رہی ہے، میں انشاءاللہ اس کو وہاں بھی سمجھا دوں گا جب قواعد محموز پڑھاؤں گا۔ اس کا بہت موٹا سا فارمولہ ہے کہ 2 حمزہ اکٹھے ہو جائیں اور دونوں متحرک ہوں تو بعد والے حمزہ کو ماقبل حرکت کے موافق حرف علت سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ حمزہ الف بن کے اس الف کی شکل کو اختیار کر گیا۔ اس کو یوں مد کی صورت میں بھی بعض لکھ دیتے ہیں اور یوں الف مکسورہ یعنی چھوٹی الف بھی لکھ کے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ آمرن، آدب، آمن،
ادیب، یہاں اس کا اسم فاعل فعیل کے وزن پر آ رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی اس طرح نہیں ہے۔ سائل، یائس، لئیم، قارئ، جریء، جریء اور صادع، یہاں پہ آنا چاہیے تھا جارئ اور صادع۔ تو دیکھیں کہ یہ صفت مشبہ کے وزن پر یہاں پر اس میں فاعل آ رہا ہے جارئ صادع، شاید اس لیے کہ یہ فعل لازم ہے اور کارما یکرم باب سے یا سامع یسمع باب سے آئے، تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا مجہول بھی نہیں آ رہا، یہ دیکھیے مجہول نہیں آ رہا ان کا، تو اس لحاظ سے ان کے اس میں فاعل میں بھی ایک فرق موجود ہے۔ فعل مجہول میں امیرا، ادیبا، امینا، یہ امینا ہے، سئیلا، قرئا، یہ جو خانے نقطے والے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا فعل ماضی مجہول نہیں آتا۔ یؤمر، یؤدب، یؤمن، یسأل، یقرأ، اس میں بھی کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ویسے جائز ہے، اس کو یؤمر بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ وہاں پہ سمجھا دیا جائے گا۔ امرن، ادبن، امنن، سؤالن، قراءتن، اس میں کوئی تبدیلی نہیں مصدر میں۔ مأمور، مأدوب، مأمون، مسئول، مقروء، اس کے اندر کوئی بھی تعلیل تخفیف وغیرہ نہیں ہے، یعنی اگر ہم تخفیف اس کے اندر کریں گے بھی تو وہ زیادہ سے زیادہ جائز ہے، واجب نہیں ہے، اسی لیے یہاں پہ جائز کو ترجیح دے دی گئی اور اسی شکل میں اس کو لکھ دیا گیا ہے۔ فعل امر میں دیکھیں، سب کے فعل امر میں مر کے اندر تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کو امر بھی کہہ سکتے ہیں، ایدب، ایمن، اودب، اسأل، ایس، الام، اقرا، اجر، اسدع، تو اس کے اندر بھی ہمیں کہیں بھی تخفیف نظر نہیں آ رہی۔ لا تأمر، یہ فعل نہیں ہے۔ لا تأدب، نقطے یہاں پہ آئیں گے، لا تأدب، لا تأمن، لا تأدب، یہ کارما یکرم باب سے، لا تأدب، لا تسأل، لا تیأس، لا تلؤم، لا تقرأ، لا تجرؤ، لا تصدع، اس میں بھی کہیں بھی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ مأمور، مأدب، مأمن، مأدب، مسأل، میأس، ملأم، مقرأ، مجرأ اور مصدع، یہ اس میں ظرف ہیں، میم مفتوحہ اس کی نشانی ہے، اس میں ظرف کی میم زائد اور فتح والا میم آ گیا ہے۔ مئمر، مئدب، مئمن، مئدب، مسأل، میأس، ملأم، مقرأ، مجرأ، مصدع، تو یہ اس میں اعلیٰ ہے، میم کسرہ والا ہونا، زائد ہونا اس میں اعلیٰ کی نشانی ہے، اور عین کلمہ کہیں اس میں مفتوح آ رہا ہے۔ اس میں تفضیل میں دیکھیں، آمر، آدب، آمن، آدب، اسأل، ایأس، الأم، اقرأ، اجرأ، اصدع، تو دیکھیں بہت کم تعلیل اس کے اندر، بہت ہی ریئر ہے، تو مجرد کے اندر تو تبدیلی نظر نہیں آتی۔ اب اتنے بڑے قواعد جو پورا جنگل ہے ہم نے یہاں پر بسا لیا، یہ کہاں سے آیا؟ تو ہم دیکھیں کہ یہ کچھ وہ الفاظ ہیں جو بہت کم استعمال ہوئے ہیں، غیر معروف ہیں، لیکن ہم علم کے لیے سیکھ لیتے ہیں، چونکہ یہ دورہ صرف و نحو میں اس کے اندر وہ چیزیں بھی ہم سیکھتے ہیں کہ جو عام طور پہ ہمارے استعمال میں نہیں ہوتی ہیں۔ تو آئیے اس کو ہم سیکھنے کے لیے اس نقشے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ قوانین محموز میں آپ کے سامنے یہ 10 قاعدے لکھے ہوئے ہیں، بعض لوگوں نے 12 اور 13 بھی متعارف کرائے ہیں، تو میں آپ کو 10 قاعدے بتاتا ہوں، ان کے بھی ہم کچھ حصے کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ جو 8 قاعدے ہیں یہ قاعدے قیاسی ہیں، اور ایک قاعدے کے مطابق اس کے اندر تخفیف ہو رہی ہے، اور یہاں جو آخری 2 ہیں یہ خلاف قیاس اس کے اندر تبدیلی لائی گئی ہے۔ ایک تو یہ اس کی تقسیم ہے کہ یعنی 8 قواعد ایسے ہیں جو ایک اصول کے تحت جس میں حمزے کے اندر رد و بدل ہوتا ہے، اور 2 قاعدے ایسے ہیں
کہ جس کے اندر کسی اصول کے خلاف عربوں اوپر ہی موقوف ہوتا ہے کہ جیسے عربوں نے اس کو کر دیا ہم نے قبول کر لیا۔ پھر اس کی ایک اور تقسیم آپ دیکھیں کہ یہ جو قیاسی قاعدے ہیں ان کی بھی دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہے کہ اس کے اندر واجب ہے کہ ہم تبدیلی کریں، ضروری اور واجب ہے، میں نے اس کو دائرے میں کر دیا۔ تو یہ دو قاعدے، پہلا اور چھٹا قاعدہ، اس کے اندر ابدال کرنا واجب ہے، تو یہ میں نے دائرے میں اس کو کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کو آپ لازمی سیکھیں گے۔ باقی جو قاعدے ہیں یہ اس میں جائز ہے کہ اس میں تبدیلی کریں یا نہ کریں، آپ اوریجنل شکل میں اس کے اپنے وزن پر بھی اس لفظ کو لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور میں نے تقسیم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو فا کلمہ کی جگہ پر حمزہ ہے اس کو پہلے درج کر دیا، جو عین کلمہ کی جگہ پر حمزہ ہے اس کو دوسرے نمبر پر، اور جو لام کلمہ کی جگہ پر حمزہ ہے اس کو تیسرے نمبر پر درج کر دیا، اور جو خلاف قیاس ہے اور فا کلمہ کی جگہ پہ حمزہ ہے اس کو تو پیچھے ویسے ہی نیچے درج کر دیا ہے۔ ہم سب سے پہلے محموز الفا کا قاعدہ پڑھتے ہیں کہ اگر فا کلمہ کی جگہ پر حمزہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حمزہ اضافی آ جائے، تو چاہے باب افعال کا آ جائے یا کوئی مصدر کا آ جائے، لیکن وہ فا کلمہ نہ ہو بلکہ فا کلمہ سے پہلے زائد ہو اور وہ متحرک ہو، یعنی محموز الفا ساکن ہو اور ما قبل اس کا متحرک ہو، تو اس کو ہم تبدیل کریں گے اور یہ تبدیل کرنا واجب ہے۔ اب اس کو الف میں بدلیں گے یا واو ساکنہ میں یا یا ساکنہ میں تبدیل کریں گے۔ دیکھیے امانہ، یہاں حمزہ ساکن ما قبل متحرک ہے، تو اس کو ہم الف میں تبدیل کریں گے تو بن جائے گا آمنہ۔ اؤمنہ، اس میں حمزہ ساکنہ سے پہلے ضمہ ہے، اس کو ما قبل حرکت کے موافق ہم واو میں تبدیل کر دیں گے، بن جائے گا اومنہ۔ ایمان، یہاں حمزہ ساکن سے پہلے کسرہ ہے تو ہم اس کے موافق اس کو یا میں تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا ایمان سے ایمان۔ یہ پہلا قاعدہ ہو گیا۔ دیکھیے یہ جو نمبرنگ ہے یہ مختلف کتابوں میں مختلف ہے، ہو سکتا ہے جو صرفی کتابوں میں آپ کو نمبر ملے وہ اور ہوں، اور میں نے آپ کے لیے فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ کی ترتیب سے خاص ترتیب لگا کے اس کی نمبرنگ اور کر دی ہے۔ پھر فا کلمہ اگر متحرک ہے اور اس سے ما قبل بھی متحرک ہے، پہلے تھا ساکن ہے اور ما قبل متحرک ہے، اب ہے کہ فا کلمہ حمزہ متحرک ہے اور ما قبل بھی متحرک ہے، تو پھر اس حمزہ کو واو متحرکہ میں تبدیل کر دیں گے۔ اب دیکھیں آدم، یہ حمزہ ممدودہ ہے، متحرک ہے، اس کو ما قبل ضمہ کے موافق واو میں تبدیل کر دیا، لیکن اس کو ساکن نہیں کیا بلکہ متحرک رکھا ہے، تو آدم سے عبادم بن گیا۔ یہاں دیکھیں اؤمل، حمزہ متحرک ہے، ما قبل مضموم ہے، تو اس حمزہ کو واو میں تبدیل کر دیں گے، یہ بن جائے گا اومل۔ تو یہ قاعدہ ہاتھ آیا کہ حمزہ متحرک ہو فا کلمہ کی جگہ اور ما قبل اس کا متحرک ہو تو اس کو ما قبل حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیتے ہیں۔ نمبر 3، حمزہ ساکن ہو اور عین کلمہ کی جگہ ہے، حمزہ ساکن ہو ما قبل متحرک ہو تو اس کو ما قبل حرکت کے موافق حرف علت سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ تقریباً یہی قاعدہ ہے جو یہاں پہ درج ہے، فرق یہ ہے کہ یہ فا کلمہ کی جگہ ہے اور یہ عین کلمہ کی جگہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں رأسن، حمزہ متحرک ما قبل مفتوح اور حمزہ کو ما قبل فتح کے موافق حرف علت الف میں تبدیل کیا تو رأسن سے راسن بن گیا۔ بوسن سے بوسن بن گیا، حمزہ ما قبل ضمہ کے موافق واو میں تبدیل ہو گیا ہے، اور یہ متحرک نہیں ہے بلکہ ساکن ہے، یہاں تو متحرک تھا یہاں ساکن ہے۔ ذئبن میں دیکھیں حمزہ ساکن ما قبل کسرہ ہے، اس کو ما قبل کسرہ کے موافق حرف علت یا سے تبدیل کیا تو یہ بن گیا ذیبن۔ چوتھا قاعدہ، حمزہ متحرک ہو ما قبل متحرک ہو فا کلمہ کی جگہ پہ تو اس وقت اس کو ما قبل حرکت کے موافق تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ تقریباً اسی سے ملتا جلتا قاعدہ ہے، جیسے سؤال سے
सुबालन। अब ये जो हमज़ा है ये वाव बन गया है। अब आप सवाल करेंगे जी ये यहाँ भी तो वाव ही है, तो आपने क्या तब्दीली की? तो पिछले लेक्चर में मैंने हमज़ा की मुख्तलिफ शक्लें बताई हैं और हर शक्ल लिखने का एक उसूल बताया है। आप लेक्चर नंबर 36 को समाप्त कर सकते हैं। यहाँ देखो मियारुन, हमज़ा मुतहर्रिक माक़बल कसरा, इसको या से तब्दील कर दिया मियारुन, और इसको हमने साकिन नहीं किया, मुतहर्रिक ही रखा है। यहाँ हमने साकिन किया था, यहाँ मुतहर्रिक रखा है। हमज़ा अगर मुतहर्रिक को माक़बल साकिन हो तो हमज़ा की हरकत माक़बल को चली जाएगी। ये तीर का निशान बताता है कि ये इंतकाल हो जाएगा, ये हरकत पीछे मुंतकिल हो जाएगी और ख़ुद जो हमज़ा है ये हज़फ हो जाएगा। ये इबदाल भी हो रहा है और हज़फ भी हो रहा है, और ये हज़फ होने की निशानी है, क्रॉस कांटा लगा दिया है कि यहाँ से अब ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे यसअलु से हमज़ा मुतहर्रिक माक़बल साकिन, तो हमज़ा की हरकत माक़बल को दी और हमज़ा को वहाँ से ख़त्म कर दिया गया, तो यासालू बन गया। यहाँ पे यासालू नोट फरमा लीजिए। ये इस अल में भी देखें फ़िल अमर है ना, तो हमज़ा मुतहर्रिक माक़बल साकिन, हमज़ा की हरकत माक़बल को दी, अब ये ख़ुद साकिन हो गया, तो दो साकिन जमा हो गए। हम इसको यूँ कर सकते हैं, इस अल को यूँ सअल, और अगर हमज़ा को माक़बल हरकत के मुवाफ़िक तब्दील करें, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, हमज़ा साकिन हो माक़बल मुतहर्रिक हो तो उसको उसके हर्फ़ इल्लत की शक्ल में तब्दील कर देते हैं, तो ये बन जाएगा इसाल। अब दो साकिन जमा हो गए, उनमें से एक को गिरा दिया, तो ये बन गया इसल। अब चूँकि यहाँ पे ये हमज़ा अमर है और हमज़ा अमर की उस तब ज़रूरत होती है जब उसके बाद साकिन हो, यहाँ इसके बाद मुतहर्रिक है, इसलिए इस हमज़ा अमर की ज़रूरत बाकी ना रही और ये बन जाएगा सल। कुरान मजीद में इस अल भी इस्तेमाल हुआ है और सल भी इस्तेमाल हुआ है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सल कहाँ इस्तेमाल होगा और इस अल कहाँ इस्तेमाल होगा। दोनों ही इस्तेमाल करना जायज़ है, लेकिन अगर जुमले का आगाज़ फ़िल अमर से हो तो सल कहेंगे, और अगर इससे पहले कोई किसी हरफ से हम जुमले का इस्तेमाल करें, जैसे वसअलू वाव शुरू में लगा दें, तो फिर हम इस अलू यानी उसकी असल शक्ल इस्तेमाल करेंगे। कायदा नंबर 6, हमज़ा मुतहर्रिक है और ये हमज़ा भी मुतहर्रिक है, दो हमज़ा मुतहर्रिक आ गए हैं, लेकिन ये आए हैं अलिफ़ ज़ायद के बाद। ये अलिफ़ ज़ायद क्या होता है? ये इसमें फ़ाइल का अलिफ़ होता है। अब यहाँ देखें, जायिउन बरवज़न फ़ाइलुन, फ़ाइलुन के वज़न पर ये जायिउन। अब चूँकि इसके अंदर एक हर्फ़ इल्लत, यहाँ देखें जाया आ, यूँ लिखेंगे जाया आ। उसूल है कि हमज़ा अगर मफ्तूह हो या माक़बल मफ्तूह हो तो उसको अलिफ़ की शक्ल में लिखा जाता है। अब इसके अंदर हर्फ़ इल्लत भी आ गया, हमज़ा भी आ गया, तो इसमें तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा इसकी तब्दीली का, क्योंकि अजव में तो वैसे ही कायदे बहुत ज़्यादा हैं, यानी सबसे ज़्यादा कवायद वो फ़िल अजव में मुअत्तल आइन के अंदर हैं, 9 कायदे हैं, 9 उसूल हैं। अब इसका बड़ा लंबा सफ़र है, जाए उनसे जाइन बनने तक देखें 1 2 3 4 5, यानी 5 मराहल से गुज़र कर फिर जाइन बनता है। सबसे पहले हम देखें कि अगर अलिफ़ ज़ायद के बाद या आ जाए तो वो हमज़ा में बदल जाती है, तो ये जाइउन या से कन्वर्ट हो हमज़ा बन गया है जाइउन। जैसे काबिलुन में हमने पढ़ा था काबिलुन से काइलुन, और इसी तरह बायउन से हमने बायउन, इसको हमने अलिफ़ फ़ाइल के अलिफ़ के बाद या को हमज़ा में तब्दील किया था, और ये उसूल है। इसी तरह ये चेंज हो गया है, ये या हमज़ा में कन्वर्ट हो गया है। अब मसला है कि ये दूसरा जो हमज़ा है ये ख़ुद या में तब्दील हो गया। पहले ये या हमज़ा बनी, अब ये हमज़ा या बनने जा रहा है। अब अंदाज़ा कीजिए ये क्यों बनता है जी, कि हमज़ा मुतहर्रिक है माक़बल कसरा है
تو حمزہ کو ما قبل کسرہ کے موافق حرف علت میں تبدیل کر دیں گے، جیسے ہم نے یہاں پر ابھی پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے بنا دیا جائن۔ اس کے بعد بن جائے گا، ہم اس کو اگر منون کی بجائے غیر منون شکل میں لفظی انداز میں لکھنا چاہیں تو اس کی یہ شکل بنتی ہے جائن، جائن۔ یہاں تنوین تھی، اس تنوین کو ہم نے کھول دیا تو یہ یون، یہ بھی یون، یہ بھی یون، دونوں کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ معنی میں تبدیلی آتی ہے، البتہ اس کو ہم نے کھول کے یہ کر دیا تاکہ آگے تعلیل کرنا آسان ہو۔ اب یا متحرک ما قبل جو ہے وہ کسرہ ہے، تو اس یا کو ہم گرا ساکن کر دیں گے اور یہ بن جائے گا جائین، جائین بن جائے گا۔ اب دو ساکن جمع ہو گئے تو ایک ساکن کو ہم گرا دیں گے تو بن جائے گا جائن، اور اس جائن کو اگر ہم تنوین کی شکل میں واپس لکھنا چاہیں تو یہ جائن یوں لکھا جائے گا۔ تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے، دیگر حضرات کی ویڈیوز دیکھ کر بھی آپ اس کو آپ سیکھ سکتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 7، اس میں انتقال اور حذف ہو رہا ہے، وہ کیسے کہ اگر حمزہ متحرک ہو ما قبل ساکن ہو تو حمزہ کی حرکت ما قبل کو مل جاتی ہے اور خود حمزہ غائب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ یہاں بھی اصول تھا، یہاں عین کلمہ میں تھا اور یہاں پر لام کلمہ میں ہم درج کر رہے ہیں، یہ کراس اس کے حذف ہونے کی نشانی ہے۔ اب دیکھیں ذوء اصل میں تھا، اب کیا ہو گیا کہ یہ حمزہ متحرک ما قبل ساکن ہے تو حمزہ کی حرکت پیچھے گئی اور حمزہ یہاں سے ریموو ختم ہو گیا، یہ زبون بن گیا، شیئن سے شیون بن گیا، حمزہ یہاں سے ختم ہو گیا، اس کی حرکت ما قبل کو مل گئی۔ 8واں ہے ابدال اور ادغام، پہلے یہ تبدیل ہوگا بعد میں مدغم ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ حمزہ متحرک ہو اور اس سے پہلے واو ساکن یا یا ساکن زائد ہوں، حرف اصلی نہ ہوں، زائد ہوں، جیسے مفعول ان کے اندر واو زائد آتا ہے، غیر ملحق ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم اس حمزہ کو واو میں تبدیل کر دیں گے۔ اگر ما قبل واو ہے تو یہ واو میں بدلے گا، اگر ما قبل یا ہے تو یہ یا میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں مقروءن، یہ حمزہ ہے متحرک ما قبل واو ساکن ہے تو یہ حمزہ واو میں تبدیل ہو جائے گا، بن جائے گا مقروءن۔ اب دو واو ایک جنس کے جمع ہو گئے تو اس ساکن کو اگلے میں مدغم کر دیں گے اور اوپر ادغام کی نشانی تشدید ڈال دیں گے، یہ بن جائے گا مقروءن۔ اسی طرح یہاں خطیئتن دیکھیں، حمزہ متحرک ما قبل ساکن، حمزہ کو ہم نے کیا کیا، یا میں تبدیل کر دیا کیونکہ یہ اصول ہے۔ اب یہ بن گیا خطیئتن، دو یا اکٹھے ہو گئے تو ساکن کو متحرک کے اندر مدغم کر کے اوپر شد کی نشانی ڈال دی تو ادغام کی بن گیا خطیئتن۔ اسی طرح ایک اور مثال دی جاتی ہے، مثلا فاسن کا معنی ہوتا ہے کلہاڑا، اور اس کی تصغیر آتی ہے افیئسن، فاسن سے افیئسن، افیئسن، یہاں بھی وہی پروسیس ہوگا کہ حمزہ متحرک ہے ما قبل ساکن ہے تو ہم حمزہ کو ما قبل حرف کے موافق حرف میں تبدیل کر دیں گے اور یہ بن جائے گا افیئسن۔ اب یہ جمع ہو گئے دو یا، ان کو اکٹھا کر کے لکھ دیں گے تو یہ بن جائے گا افیئسن، ادغام کر دیں گے افیئسن۔ تو یہ ادغام کیا ہے اور یہ تبدیلی جائز ہے، ضروری نہیں ہے۔ قاعدہ نمبر ہم پڑھیں گے 9 اور 10، یہ خلاف قیاس ہے۔ مثلا اس میں کیا ہے کہ حمزہ ساکن ہو، اس سے پہلے الف زائد اور متحرک ہو، یا حمزہ متحرک ہو اور اس سے پہلے الف متحرک ہو، متحرک الف کو بھی حمزہ ہی کہا جاتا ہے، تو تب یہ خلاف قیاس حذف ہو جائے گا۔ اب دیکھیں او کل سے اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ حمزہ کو ما قبل حرکت کے موافق واو میں تبدیل کر دے اور یہ او کل بن جائے، اور اب یہاں سے واو کو خلاف قیاس حذف کیا تو یہ بن جائے گا اکل۔ اب حمزہ امر کی یہاں ضرورت نہیں رہی چونکہ اگلا حرف متحرک ہے تو یہ بن جائے گا کل۔ اس طرح خود سے خود، یہ اس کا پروسیس ہے۔
بعض تو اس سے بھی شارٹ کرتے ہیں کہ وہ حمزہ کو خلاف قیاس حذف کر دیتے ہیں اور پھر اس حمزہ امر کو بھی حذف کر دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے کل۔ یہ دو حمزہ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو ان میں سے ایک کو خلاف قیاس حذف کر دیا تو بن گیا اکرمو۔ حضرات یہ قوانین محمود تھے جو ایک خاص نقشے میں لکھ کر آپ کو سمجھا دیے گئے ہیں۔ آپ کو کس قدر سمجھائی ہے اس کا مجھے پتہ چلنا چاہیے۔ آپ کمنٹ کریں اور بتائیں کہ کون سا فارمولہ آپ کو بہت اچھا لگا اور زیادہ آسان ہوا، اور اگر مشکل ہوا تو تب بھی کمنٹ کیجئے تاکہ اس کو ہم پھر آسان کر کے مزید آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے میری صحت کی دعا کیجئے، صحت ایمان کی بھی اور صحت بدن کی بھی، ہر لحاظ سے صحت کی سلامتی چاہیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔